بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے سب سے پہلے اسے اعلیٰ درجے کا اہلاک عطا کرتا ہے۔ اگر تم کسی چیز کو پانے کی کوشش کرو جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ تمہیں نہ ملے تو مایوس مت ہونا، تم نے بہتر چاہا تھا، اللہ تمہیں بہترین عطا کرے گا۔ مطلب پورا ہوتے ہی لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ وقت بہترین منصف ہوتا ہے، کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس لوٹاتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی تکلیف میں حصہ بھی نہ لینا اور پھر ان سے ہمدردی کی امید بھی رکھنا۔ جنگل میں صبح صبح جب ہرن جاگتا ہے تو سوچتا ہے آج اگر جی جان سے نہ بھاگا تو مارا جاؤں گا۔ اسی جنگل میں صبح صبح شیر جاگتا ہے تو وہ سوچتا ہے اگر آج جی جان سے نہ بھاگا تو بھوکا رہ جاؤں گا۔ تم شیر ہو یا ہرن، بھاگنا تو پڑے گا۔ ہر شخص کو آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت تک۔ اکیلے رہنا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ معافی تو غلطیوں کی ہوا کرتی ہے، زیادتیوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے، اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ لمبی اڑان کے بعد چڑیا اپنے گھونسلے میں لوٹتی تو بچوں نے پوچھا، ماں آسمان کتنا بڑا ہے؟ اس نے بچوں کو پروں میں سمیٹتے ہوئے کہا، والدین کے سائے سے کوئی چیز بڑی نہیں۔ گدھا ایک بے زر حیوان ہے جس نے سماج کی بے مثال خدمت کی ہے۔ شیر ایک وحشی درندہ ہے جس نے ہمیشہ انسان کو نقصان سے دوچار کر کے قتل و زخمی کیا ہے۔ پھر بھی سماج میں گدھے کو نیچ اور شیر کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک طاقتور جابر ظالم کی قدر و منزلت اور کمزور و محکوم کی تذلیل کرتا ہے، جو ایک بیمار معاشرے کی خوبی ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ عزت و شہرت قربانی سے ملتی ہے، دھوکے سے نہیں۔ آخرت سنوارنے کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں، ذمہ داریوں اور فرائض کو تھامتے ہوئے اپنے حالات کے مطابق دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کمائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی کامل شخص کی تلاش میں ہم سچے انسان کو کھو دیتے ہیں، کیونکہ کامل ہونا ایک تصور ہے اور سچا ہونا ایک حقیقت ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل صحت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ رشتے کا تقاضا اس بات میں نہیں کہ کوئی تمہیں مکمل کر دے، لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ تم ادھورا پن بانٹ سکو۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ننھے الفاظ بڑے بڑے گاؤ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ ہی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ کبھی کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں،
اور کھونے کے لیے ایک حامی بھی کافی ہوتی ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ یہ انسان بھی کتنا سیانہ ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے، سردیاں آنے سے پہلے گرم کپڑوں کا بندوبست کر لیتا ہے، رات گھر آنے سے پہلے ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی لے آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے، تار سے پہلے عصر سے ہی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، لمبے سفر پر روانہ ہوتے وقت گاڑی کی ہوا، پانی اور پٹرول چیک کر لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، مگر قبر سے اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا۔ مذاق وہ ہوتا ہے جو کسی کے اداس دل کو خوش کر دے، کسی کی مسکراہٹ کا باعث بنے، مذاق وہ نہیں ہوتا جو کسی کا دل چھلنی کر دے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو اپنی یادوں کو خوشبو کی طرح چھوڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔